बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबिया अफजल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर इंडस्ट्री स्विंग मशीन एसोसिएशन और कन्वीनियंस स्टैंडिंग कमेटी स्विंग मशीन एसोसिएशन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद यासीन साहब। आइए उनसे महंगाई के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताइएगा, जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपका क्या ख्याल है? गरीब आवाम में ये तो बिल्कुल पिस के रह चुकी है, तो आप क्या देखते हैं? जो महंगाई है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ाम टीवी का। महंगाई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसी है, अगरचे गवर्नमेंट कह रही है बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन इकनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पेट्रोल देखें 12 रुपये कुछ पैसे बढ़ के 160 रुपये के करीब हो गए। आगे रमज़ान आने वाला है, सारा बोझ आवाम पे पड़ेगा। आगे मैनेज करना, हम एक ऐसी दलदल में घुसते जा रहे हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम IMF की शराइत के ऊपर जो है वो हमने जो कर्ज़ा लिया हुआ है, ज़ाहिर है कि हमें उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। अगर हम उनकी शराइत नहीं मानते और वो हमें कर्ज़ा नहीं देता तो डेफ़िनेटली हम डिफ़ॉल्ट की तरफ हमारा चला जाता है सारा एक सिस्टम। तो उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है। लोन जब लेती है तो उनकी शराइत हमें माननी पड़ती है। हर माह में पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। ज़ाहिर है कि हमने उनके पैसे रिटर्न करने हैं, उसकी गारंटी होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती जिससे लोगों का रोज़गार बढ़े, लोगों को रोज़गार के मौके मैसर हों। हमारा बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। अगर हम एक बैंक को कहते हैं हमने गाड़ी लेनी है तो 50 बैंक आ जाते हैं हमें गाड़ी देने के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जो गाड़ी वाला लोन है, ठीक है, इसको फ़ौरन बंद कर दिया जाए। जो भी बिज़नेसमैन अब गाड़ी लेगा। सर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर बिज़नेस के लिए हम बैंक से लोन मांगे तो वो नहीं देता, अगर गाड़ी के लिए मांगे तो वो। ये हमारे ऊपर शौकत अज़ीज़ साहब मुसल्लत किए गए थे कुछ अरसा पहले, कुछ सालों पहले की बात है। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था गाड़ी का जो है लोन के ऊपर आप गाड़ी ले सकते हैं बैंकों से। आप गाड़ी लेते हैं 30 लाख रुपए की, गाड़ी लेते हैं 50 लाख रुपए की। जब वो गाड़ी रोड के ऊपर आती है तो उसका 2 से 5 लाख रुपया कम हो जाता है, और कुछ अरसे के बाद वो जो आपका 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया है, वो आपका समझ ले कि एक स्क्रैप हो जाता है आपका। कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो जो आपकी एक अमाउंट है जो बैंकों को जा रही है वो मिट्टी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपकी वो चीज़ की जो है वो वैल्यू ख़त्म हो रही है। अगर आप उतने पैसों का किसी को लोन देते हैं बिज़नेस करने के लिए, तो आप ज़हन में रखें कि एक जिस आदमी ने लोन लिया है 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये से वो बिज़नेस करना चाह रहा है, कोई नया छोटा बिज़नेसमैन, तो उसकी कोशिश होगी अपने बिज़नेस को बढ़ाऊँ। उससे 2 फ़ायदे होंगे। आपकी इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुल्क के जो खैरखा बने हुए वो करते नहीं है ना ऐसे, क्योंकि उन्हें करने नहीं दिया जाता। लोन मिलना चाहिए बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस लोन वज़ीर आज़म ने आसान शराइत पे बिज़नेस लोन की जो है वो बात की हुई है। कोई एक बैंक आपको बिज़नेस के ऊपर लोन देने के लिए तैयार नहीं है। सर ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। देखें सर, जो हमारी आवाम है वो टैक्स भी तो नहीं पे करती। मैं दूसरे ममालिक में बहुत देखा जाता है कि लोग लाइनों में लग के टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारी आवाम क्यों नहीं पे करती टैक्स? ये अवेयरनेस नहीं है ना। लोग कहते हैं जी हम टैक्स क्यों दें। लोग आप देखें कितनी ज़कात हमारे मुल्क में इकट्ठी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़कात देते हैं, ठीक है। लोग अभी अब रमज़ान स्टार्ट होगा, लोग NGOs को इतनी फंडिंग देंगे, ज़कात देंगे। लोग अच्छा समझते हैं ज़कात देना, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझते जो है वो देना, टैक्स देना, क्योंकि टैक्स का निज़ाम, आप इस्लामी टैक्स का निज़ाम आज अनाउंस कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी मुल्क है, लोग देंगे आपको। देखिए 2 निज़ाम है टैक्स के। एक निज़ाम वो है जो नीचे से फ़ंड जनरेट करके ऊपर जाता है, वो थोड़े लोगों के हाथों में जाता है, नीचे से गरीब आवाम से इकट्ठा किया जाता है। आप इसको इस्लामिक फंडिंग में ले आए।
اسلامک فنڈنگ اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے, تھوڑے بندوں سے, نیچے زیادہ بندوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ہم ہر جگہ پہ اسلامی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ ٹیکس آپ دیکھیں, آپ کیوں نہیں اس کے اوپر علماء کو بٹھائیں, بزنس کمیونٹی کو بٹھائیں. آپ اسلامی فنڈنگ, اسلامی لا, اسلامی لے کے آئیں جو فنڈنگ ہے. آپ اسلام کے رول کے مطابق آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں. میں دیکھتا ہوں کس طرح آپ کے الحمدللہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپنے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں سہولیات نہیں دی جانی, لوگ کس طرح دیں گے. ٹھیک ہے, جو ابھی آپ کے جو ٹیکس دہندگان ہیں اس کی 20-22 لاکھ کے قریب ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. ہم بھی الحمدللہ ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکس ہمارے اوپر کس طرح لگے گا. گورنمنٹ ایک بڑا اچھا, ایک ہم اس سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے صحت کارڈ کیا اناؤنس, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کارڈ کے اوپر اگر آپ چلے جائیں کہ فوراً جو بڑا جسے فوراً ٹریٹمنٹ چاہیے, کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اسے ٹریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ بہت زیادہ ایشو آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کارڈ پر اگر کام کروانا چاہتے ہیں تو 2 منتھ کا وہ ٹائم دے دیتے ہیں, اگر آپ پیسے فوراً دیتے ہیں تو وہ اگلے دن ہی آپ کا کام اسٹارٹ. تو وہ آپ کیا کریں گے اس کو کہ اگر وہ جو ایک آپ نے ایک سہولت دی ہے, اس سہولت کا فائدہ فی الفور نہیں مل سکتا لوگوں کو, تو کیا کریں گے پھر. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیزوں کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کر کے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرے, لیکن ابھی تک چیک اینڈ بیلنس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. بزنس کمیونٹی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے پاس پورا ایک شعبہ ہے الحمدللہ. انڈسٹریل سوئنگ مشین پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بزنس کمیونٹی میں, کیونکہ ہماری انڈسٹری میں جس جگہ پہ نیڈل یوز ہوتی ہے, چاہے شو انڈسٹری ہو, چاہے لیدر انڈسٹری ہو, گارمنٹس ہو, ٹیکسٹائل ہو, اس میں ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالو ہیں. ہماری انڈسٹری کے لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ اس کے اکارڈنگلی ہمیں کچھ چیز بتائے تو صحیح, کوئی سہولیت دے, کوئی ہماری بات تو سنے. گورنمنٹ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے بھی رمضان کی بات کی, تو جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے, رمضان کی آمد ہے, ہر چیز جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگ جاتی ہے, دال, گوشت, سبزی, ہر چیز. لیکن کرنٹ ایشو سر اس ٹائم جو ہے نا وہ چل رہا ہے پیٹرول پر. تو اب پیٹرول کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو انسان گاڑی چلاتا تھا وہ اب بائک پہ آ چکا ہے, وہ گاڑی اس نے بند کر دیا کہ گاڑی پہ تو اتنا فیولز مینس کہ زیادہ ڈلتا ہے, تو وہ انسان جو ہے وہ بائک پہ آ گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پیٹرول کے حوالے سے میں ایک چیز کہوں گا کہ ہمارے جو سرکاری جو آفیشلز ہیں یا جو ہمارے حکومتی نمائندگان ہیں وہ کہتے ہیں, وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس خطے میں سب سے کم پیٹرول کی قیمت ہماری ہے. نو ڈاؤٹ سب سے کم قیمت ہماری ہے. پیٹرول کی قیمت ابھی 160 روپے چلا گیا ہے. وہ کمپیریزن کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ. وہ ایک پیٹرول کا کمپیریزن کرتے ہیں, وہ انکم کا کمپیریزن کیوں نہیں کرتے. وہاں پہ منیمم $1,000 لیبر ہے اور ہمارے یہاں پہ 20,000 لیبر ہے. 20,000 روپے ایک ہم نے ابھی مقرر کیا ہے, جو فکس انہوں نے کیا کہ کم از کم ہونا چاہیے 20,000 روپے ایک آدمی کو سیلری ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ اب کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہماری مہنگائی ابھی نہیں ہے, آپ باہر کے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ باقی چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کریں. وہ آپ کو تعلیم کی سہولت دے رہے ہیں, وہ آپ کو صحت کی سہولت دے رہے ہیں, وہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے ہیں, بے شمار سہولیات ہیں وہ جو دے رہے ہیں. منیمم پر آورس کے حساب سے $40, $45, $50 پر آورس کے حساب سے یا پاؤنڈ کے حساب سے پر آور کے حساب سے انہیں سیلری ملتی ہے. ہمارے کہاں لوگوں کو ہمارے بہت جو اچھی سیلری کوئی لے رہا ہے یہاں پہ, وہ لے رہا ہے کوئی 10,000 سے لے کے 20,000 22,000 بٹوین یہ سیلری چل رہی ہے. وہ بھی سر جب سے یہ کووڈ آیا تو انہوں نے اپنے جو ہے نا لیبر وہ بھی نکال دیا کہ ہم سے سیلریاں نہیں نکل رہی. آپ نے جیسے کہ کہا 10,000 12 15 اس سے زیادہ وہ نہیں دیتے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس سب؟ میرا اپنا ایک یونٹ تھا, میں ربڑ پارٹس کا یونٹ چلاتا رہا ہوں. میں نے 3 سال 4 سال بالکل لاس پہ چلایا, آخرکار میں نے بند کر دیا ہے. لاس پہ اس لیے چلایا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, نہ گیس افورڈ کر سکتے ہیں, سردیوں میں گیس نہیں ملتی. اگر آپ اپنے یونٹ کو آپ جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں کسی چیز کی, میری ربڑ پارٹس کی مینوفیکچرنگ بھی اپنی تھی, میں افورڈ نہیں کر سکا بجلی. میں نے 3 سال لاس کرنے کے بعد 25,000 روپے والی ڈائی, 50,000 روپے والی ڈائی, 1,00,000 روپے والی ڈائی میں نے تول کے پر کے جی کے حساب سے سیل کیا ہے اس کو.
تو آپ کس طرح افورڈ کریں گے؟ آپ کو سہولیات بجلی نہیں جب اتنی مہنگی ملے گی آپ کیسے افورڈ کریں گے؟ آپ امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جب آپ امپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی مزید آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا, آپ کے ملک کے اوپر بوجھ پڑے گا, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے. ایکسپورٹ گورنمنٹ کہتی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکسپورٹ کے لیے سہولیات دے. جو لوگوں کے پاس پاور سکل ہے ان کو گورنمنٹ دے, لون دے آسان شرائط کے اوپر, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف کاغذی کارروائی پہ ہوتا ہے یا زبانی کلامی ہوتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے آئے ہمارے ساتھ گورنمنٹ تعاون کرے, ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈسٹری لگے, ہمیں گورنمنٹ کو اسپیس دے. پورے پاکستان میں آپ کے لیے بڑی میں ایک شاکنگ چیز بتانے لگا ہوں, ہمارے پورے پاکستان میں سوئنگ مشین, جو انڈسٹریل سوئنگ مشین بنانے والی ایک فیکٹری بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں. ہمارے ساتھ گورنمنٹ تعاون کرے. ہم جو ہے انویسٹر لے کے آتے ہیں یہاں پہ, لیکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون تو کرے. انویسٹر آتے ہیں, آپ انہیں ڈرا دیتے ہیں, پہلے وہ بھاگ جاتے ہیں. ون ونڈو آپریشن گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن زبانی کلامی ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے یہ کہا کہ سردیوں میں گیس تو آتی نہیں ہے لیکن بل ضرور آتے ہیں. ناظرین, محمد یاسین کے ساتھ ہماری گفتگو آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی دیجیے ہمیں اجازت. اللہ نگہبان.